اگر سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے، سب کی بہت آسان زندگی۔ اگر ایک بات سمجھ میں آئے وہ کیا ہے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی مال سے بنتی ہے، مال سے۔ یہ سمجھ میں آئے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی بلکہ اعمال سے بنتی۔ زندگی کس سے بنتی؟ مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی۔ بھائی یہ بات سمجھ میں آئے، مال سے زندگی بنتی ہے تو دوڑ کس کی؟ مال کی۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے تو دوڑ کس کی ہوگی؟ اعمال کی۔ آج دوڑ کس کی لگی ہوئی؟ اعمال کی۔ اعمال کا شوق نہیں ہے، مال کا شوق ہے۔ اور صحابہ کا شوق کس کا تھا؟ اعمال کا تھا۔ اس لیے ایک دفعہ غریب صحابہ اکٹھے ہو کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں برابر، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال اس لیے ہوتا ہے خواہشات پہ، فنکشنوں پہ، تقریبات پہ، دکھلاوے پہ، کھانوں پہ، برتنوں پہ، کپڑوں پہ، زیور پہ، فرنیچر پہ، شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مال کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان کے پاس مال ہے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، خرچ کرنے کے عمل میں ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو یہ عمل کرے گا اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ بھائی ایسا عمل ملا ہے ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچے گا۔ اب فرض نماز پڑھی، جا کے جناب مسجد میں یہ عمل شروع کر دیا۔ تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ اعمال کا۔ ان کی بھی دوڑ، ان کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس عمل کا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس چیز کی تھی؟ شوق کس چیز کا تھا؟ بس یہ ہے تبلیغ میں ایک ایک کو سمجھاؤ بھائی مال نہیں اعمال سے زندگی بنتی۔ دوڑ مال کی نہیں اعمال کی لگو، اعمال میں دوسرے سے آگے بڑھو۔ دیکھو ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور ہر آدمی دیندار۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا؟ مالدار بننے کا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے نبی نے آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کا پوچھا، یہ نہیں کہ آج تم میں سے پیسہ کس نے زیادہ کمایا، نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ ایک حضرت ابو بکر سے کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ تیسری بات، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ جنازے میں شرکت بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ایک بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے۔ تو بھائی دیکھو یہ بات سمجھنی ہے، بس ریل گاڑی کا تھوڑا سا کانٹا بدلتا ہے تو کراچی کی بجائے کوئٹہ نکل جاتی ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ مال سے زندگی بنتی ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے تو کیا ہوگا؟ محبتیں، خوشیاں، عزت، احترام، ایک دوسرے کی قدر، صبر، شکر، قناعت والی زندگی۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے تو کیا ہوگا؟ چوری، جھوٹ، ظلم، دھوکہ، خیانت، ساری برائیاں ہوں۔ تو نیت کرو بھئی اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے انشاءاللہ۔ کس کو؟ اپنے دیکھنے کو، اپنے بولنے کو، اپنے سننے کو، اپنے کمانے کو، اپنے خرچ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق۔